سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو کا ایک اور ایکسکلوزیو انویسٹیگیٹو پوڈ کاسٹ۔ آج کا مدعا کوئی عام خبر نہیں ہے، یہ ایک ایسی شاکنگ سچائی ہے جو دنیا کے سب سے بڑے دیش امریکہ اور ایران کے بیچ پچھلے 40 دن کی جنگ اور اس کے بعد کے ہائی وولٹیج نیگوسیشنز کے بارے میں ہے۔ بالکل، اور یہ صرف پالیٹکس نہیں ہے، اس میں بہت کچھ داؤ پر لگا تھا۔ صحیح بات ہے، اور شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بالکل کلیئر کر دوں، ہمارے پاس جو بھی خفیہ رپورٹس یا آرٹیکلز ہیں، ہم صرف انہی کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی سائیڈ کو فیور نہیں کر رہے ہیں، نہ کسی ملٹری کو انڈورس کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف فیکٹس پر بات ہوگی، ایک نان پارٹیسن طریقے سے۔ ہاں، کیونکہ سچائی ویسی ہی سامنے آنی چاہیے جیسی ہمارے سورسز میں موجود ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں اس منظر کو امیجن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک ایسی ٹیبل جہاں ایک طرف امریکہ کی سب سے بڑی سپر پاور تھی اور دوسری طرف ایک ایسی ڈیلیگیشن جو اپنے ساتھ 168 مرے ہوئے بچوں کی تصویریں لے کر آئی تھی، اور ان سب کے بیچ پاکستان کا ایک ٹاپ سیکرٹ ریسکیو مشن۔ بنا اس مشن کے یہ پیس ٹاک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر ان ٹاک سے ٹھیک پہلے پردے کے پیچھے چل کیا رہا تھا؟ دیکھیے، اگر ہم بیک گراؤنڈ سمجھیں تو امریکہ اور ایران کے بیچ 5 دن کا سیز فائر چل رہا تھا۔ عارضی طور پر جنگ رکی ہوئی تھی، لیکن اس سیز فائر میں اب صرف 48 گھنٹے یعنی 48 آورز بچے تھے۔ یعنی وقت بالکل ختم ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل، اور نیگوسیشنز اسلام آباد میں آیوجت کی گئی تھیں۔ ایران کی طرف سے 2 بہت بڑے نیتا عباس اراچی اور محمد بغیر غالباف وہاں آ رہے تھے۔ یہ ایران کے پاور سٹرکچر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، تو ان کا وہاں آنا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ یہاں تک تو لگ رہا ہے کہ وقت کم ہے اور ڈپلومیٹک پروسیس چل رہا ہے، پر خبریں تو یہ ہیں کہ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہونے والا تھا۔ اسرائیل اور ان دونوں نیتاؤں کا وہاں کیا کنیکشن بن رہا تھا؟ کنیکشن یہ تھا کہ اسرائیل اس ڈپلومیٹک پروسیس کو ہونے ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس کے پاس ان دونوں نیتاؤں کے ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس تھے۔ ویٹ، ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس؟ یعنی انہیں پتا تھا وہ کہاں ہے؟ جی ہاں، انہیں بالکل سٹیک معلوم تھا کہ اراچی اور غالباف اس وقت کہاں ہیں اور کس راستے سے آئیں گے۔ ان کی پوری تیاری تھی ان دونوں کو اڑانے کی، میرا مطلب ہے اساسینیٹ کرنے کی۔ ایکشن بالکل ہونے ہی والا تھا۔ اگر اس آخری مومنٹ پر کوئی انٹروین نہ کرتا تو پورے مڈل ایسٹ میں ایسی جنگ چھڑ جاتی جسے روکنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ اوہ واو، مطلب یہ بالکل کسی ہالی ووڈ تھرلر جیسا ہے جہاں بم پھٹنے سے 1 سیکنڈ پہلے لال تار کاٹ دی گئی ہو۔ لیکن یہاں بچانے والا کون تھا؟ رپورٹس بتاتی ہیں کہ پاکستانی یہاں انٹروین کیا تھا، رائٹ؟ بالکل، پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز کا اس ریجن میں بہت ڈیپ نیٹ ورک ہے۔ انہوں نے کسی طرح اس اساسینیشن پلاٹ کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ جب انہیں اس سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے سیدھے امریکہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو کانٹیکٹ کیا، اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کیا گیا۔ سیدھا ٹرمپ کو؟ اچھا، انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے ٹرمپ کو ایک بہت کلیئر میسج دیا کہ آپ ان دونوں نیتاؤں کی جان بخش دیجئے، اور ان کا لاجک بڑا سمپل تھا۔ پاکستان نے پوچھا، اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنے آئے نیتاؤں کو مار دیا تو کل کو آپ نیگوشیٹ کس سے کریں گے؟ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اگر سامنے والا نیتا ہی زندہ نہیں بچے گا تو پیس کی کوئی امید ہی نہیں رہے گی۔ لیکن ٹرمپ کا ری ایکشن کیا تھا؟ ان کا پبلک پرسونا تو ہمیشہ ڈومیننس دکھانے والا رہا ہے۔ ٹرمپ کا ری ایکشن بالکل ویسا ہی تھا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں، انپریڈکٹیبل۔ انہوں نے اس لائف اور ڈیتھ سچویشن کا پورا فائدہ اٹھایا اپنے نیریٹو کے لیے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیک ٹو بیک 2 ٹویٹس کیے۔ پہلے میں اچانک سے ناٹو کی برائی کی، بولا کہ ناٹو کسی کام کے نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ناٹو کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہی نا۔ اور دوسری ٹویٹ نے لکھا، ایران از بیگنگ۔ اب آپ جیو پالیٹکس کی بھاشا میں دیکھیے، بیگنگ کا مطلب ہے اپنی جان کی بھیک مانگنا۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ ایران کے نیتا امریکہ سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر میں اس کو اینالائز کروں، کیا ٹرمپ نے واقعی پیس کے لیے نیتاؤں کو بچایا، یا یہ صرف اپنا ایگو سیٹسفائی کرنے کا ایک طریقہ تھا؟ کیونکہ ان کا تو سوشل میڈیا پر کافی مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا موٹو پیورلی اپنا ایگو سیٹسفائی کرنا اور ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے خود کو اسٹرانگ لیڈر دکھانا تھا۔
لیکن اس پورے ایپیسوڈ کا ایک اور بڑا نتیجہ نکلا۔ اس انٹرونشن کے بعد امریکہ کی نظروں میں پاکستان کا پولیٹیکل قد بہت بڑھ گیا۔ وہ تو ہے، ایک سپر پاور سے سیدھی بات کر کے نتیجہ بدلنا بہت بڑی بات ہے۔ خیر، اب اس کہانی کے سب سے ایموشنل حصے پر آتے ہیں۔ اراچی اور غالباف اسلام آباد پہنچتے تو ہیں، پر ان کے آنے کے طریقے نے دنیا کو ہلا دیا۔ ان کی فلائٹ میناب 168، اس میں کیا خاصیت تھی؟ یہ فلائٹ صرف ایک عام VIP فلائٹ نہیں تھی۔ اس فلائٹ کا نام میناب 168 رکھا گیا تھا اس شہر اور ان 168 معصوم بچوں کے نام پر جو اس جنگ کے پہلے ہی دن آسمان سے برسے بارود کا شکار ہو گئی تھیں۔ 168 بچیاں، یہ بہت دردناک ہے۔ اور جب آپ اس لیول پر ملنے آتے ہیں تو سیکیورٹی اور فائلز ہوتی ہیں، پر یہاں ویژول امپیکٹ کچھ اور ہی تھا۔ ہاں، جب لوگ اس پلین کے اندر گئے تو پلین کی ہر سیٹ پر ان شہید بچوں کی تصویریں سجی ہوئی تھیں۔ اور صرف یہی نہیں، جنیوا اور اسلام آباد دونوں جگہ ایران کے ڈپلومیٹس نے اپنے کوٹ کے لیپل پر یعنی کالر پر ان بچوں کے اسکول بیگز کے چھوٹے چھوٹے پنز لگائے ہوئے تھے۔ سوچئے، ایک کمرے میں آپ ڈیل کرنے بیٹھے ہیں اور سامنے والے کی چیسٹ پر ایک ایسی نشانی ہے جو آپ کے حملے کی یاد دلاتی ہے۔ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وانس بھی تو ٹیبل پر تھے۔ اس ہیوی ایموشنل ایٹماسفیئر کا اصل ڈپلومیسی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ پیورلی ایک ڈیپ سائیکولوجیکل وارفیئر تھا۔ یہ پنز JD وانس کو یاد دلانے کے لیے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ایران میسج دے رہا تھا کہ دیکھیے، ہم یہاں نظریں جھکا کر نہیں آئے ہیں، ہم برابری سے اور ایک وجیتا کی طرح بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ان بچوں کی خاموش چیخیں تھیں جو JD وانس پر ایک مورل پریشر ڈال رہی تھیں۔ اور اسی پریشر کا فائدہ اٹھا کر ایران نے اوپنلی اناؤنس کر دیا کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو ہسٹورک ڈیفیٹ دی ہے، رائٹ؟ اور کہا کہ امریکہ مجبور ہو گیا ہے ایک 10 پوائنٹ پروپوزل ماننے پر۔ میں چاہتا ہوں اس 10 پوائنٹ ڈیل پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ آخر اس میں کیا تھا؟ یہ 10 پوائنٹس ایسے تھے جو پوری ٹیبل پلٹ دیتے۔ سب سے پہلا تھا کہ کوئی نیا اگریشن نہیں ہوگا۔ دوسرا اور سب سے خطرناک پوائنٹ تھا اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول۔ ایران چاہتا تھا کہ اس راؤٹ کا کنٹرول ان کے پاس رہے۔ رکیے، اسٹریٹ آف ہارمز والا مدعا اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کا سب سے کرٹیکل آئل چوک پوائنٹ ہے۔ دنیا بھر کا لگ بھگ 20 سے 25% کروڈ آئل وہیں سے گزرتا ہے۔ اگر ایران کو کنٹرول مل گیا تو گلوبل اکانومی ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اوہ، تبھی؟ اور باقی پوائنٹس کیا تھے؟ باقی تھے کہ امریکہ ایران کا یورینیم انریچمنٹ ایکسیپٹ کرے، ساری پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز ہٹائیں، UN اور IAEA کی ریزولوشنز ٹرمینیٹ ہو جائیں، جنگ کے نقصان کا کمپنسیشن ملے، US کمبیٹ فورسز ریجن سے کمپلیٹلی وڈرا کریں اور لیبنان سہت سارے فرنٹس پر جنگ بند ہو جائے۔ یہ تو سچ میں حیران کرنے والی ڈیمانڈز ہیں، اور ہم نے گلوبل فال آؤٹ دیکھا بھی ہے پچھلے کچھ دنوں میں۔ دنیا میں تباہی مچی ہے۔ آسٹریلیا میں 500 سے زیادہ گیس اسٹیشنز پر تیل ختم ہو گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کے دام آسمان چھو رہے ہیں۔ ٹرمپ کے لیے تو یہ ٹوٹل فیلئر رہا ہوگا۔ بالکل ٹوٹل فیلئر تھا۔ امریکہ کوئی رجیم چینج نہیں کر پایا۔ ایران کے پاس ان کا انرچڈ یورینیم ویسا ہی ہے، میسائلز اور ڈرون سیف ہیں۔ US آرماڈا یعنی جو ان کی نیول فلیٹ ہے اسے پرشین گلف سے بہت دور رکھنا پڑا۔ اور سب سے مزیدار بات، اسرائیل کو تو آخری وقت تک کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ انہیں فورن پریس سے معلوم پڑا کہ اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے۔ ویٹ، ایک طرف ایران کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 10 پوائنٹ ڈیل منوا لی ہے، پر دوسری طرف ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز بوم تو کی جا چکی ہے نا، تباہی تو ہوئی ہے ایران میں بھی۔ تو ٹیبل پر اصل میں پاور کس کے پاس ہے؟ کیا یہ صرف پرسیپشن کی گیم ہے؟ دیکھیے، فیسلٹیز ڈیمیج ضرور ہوئی ہیں، پر ان کا کمانڈ سٹرکچر نہیں ٹوٹا۔ جیو پالیٹکس میں پرسیپشن ہی آدھی بیٹل ہوتی ہے، اور ایران نے یہ پرسیپشن مینٹین کیا۔ پلس ایران کو اصل پاور تب ملی جب امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس نے انہیں ایکسپوز کر دیا۔ واشنگٹن کے اندر کا کلیش یہاں پر حاوی ہو گیا تھا۔ ہاں دوستوں، یہی تو سب سے شاکنگ پارٹ ہے، واشنگٹن کا اپنا کلیش، جسے انٹرنل سیبوٹاج کہہ سکتے ہیں۔ جب وانس ٹیبل پر پیس نیگوشیٹ کر رہے تھے تب پیچھے سے کیا ہوا؟ جیسے ہی JD وانس اس میٹنگ روم میں داخل ہوئے ان پوائنٹس پر بات کرنے، ٹرمپ نے ایک بہت عجیب حرکت کی۔ انہوں نے 2 میسو ڈسٹرائر وارشپس اسٹریٹ آف ہارموز کی طرف بھیج دیے۔ کیا؟ یعنی ایک طرف ٹیبل پر ان کا بندہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف ٹرمپ نے جنگی جہاز بھیج دیے۔ ایران کا ری ایکشن کیا تھا اس پر؟ ایران کی فوج نے ترنت ایکشن لیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں اپنی ڈیلیگیشن کو الرٹ کیا اور JD وانس کو ٹیبل پر سیدھی دھمکی ملی۔
آدھے گھنٹے میں ان شپس کو واپس لو ورنہ ہم اپنے ڈرونز اور میسائل سے انہیں ڈبو دیں گے۔ منٹ کا ٹائم، یہ تو وینس کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا پھر؟ انہیں مجبوراً ٹیبل سے اٹھ کر ٹرمپ کو فون کرنا پڑا کہ شپس واپس بلائیے ورنہ وہیں جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ آپ کا باس آپ کو ڈیل فائنل کرنے بھیجے اور پیچھے سے آپ کے کلائنٹ کے گھر میں آگ لگا دے۔ ٹرمپ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ٹیکس کا چکر تھا جو میں رپورٹس میں پڑھ رہا تھا؟ ہاں، وہی اصلی ڈرٹی سیکرٹ تھا۔ ٹرمپ دنیا کے سامنے تو کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن بند کمرے میں یو ایس ڈیلیگیشن نے شرط رکھی کہ ٹیکس واپس لگاؤ پر اس ٹیکس میں ہمیں یعنی امریکہ کو بھی حصہ دو۔ او مائی گاڈ! تو وہ اوپنلی ایکسٹورشن کر رہے تھے۔ ایران نے کیا بولا اس پر؟ ایران نے سیدھے منہ ٹھکرا دیا یہ بول کر کہ ہم تمہیں حصہ کیوں دیں۔ Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹرمپ اپنے ہی وائس پریزیڈنٹ کی ڈیل کیوں خراب کر رہا تھا؟ کیا وہ جیری وینس کی پاپولیرٹی سے جل رہا ہے؟ اس کو ڈر ہے کہ نوبل پیس پرائز وینس کو مل جائے گا؟ یا پھر اسرائیل کے پریشر میں آ کر وار چلانا چاہتا تھا؟ دیکھیے، ایکسپرٹ انالیسس کہتا ہے کہ یہ سبھی فیکٹرز شامل تھے۔ ٹرمپ کا ایگو بہت بڑا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اسپاٹ لائٹ کسی اور پر جائے۔ دوسری طرف ڈیپ سٹیٹ اور لابیز کا پریشر بھی ہوتا ہے۔ پر ریزن جو بھی ہو، اس پولیٹیکل ان فائٹنگ نے اس رات دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ تو اس پورے 21 گھنٹے کے ہیوی میراتھن ٹاکس کا آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ ڈیل ہوئی یا نہیں؟ وینس کی پریس کانفرنس میں کیا خلاصہ ہوا؟ وینس نے سب سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل منیر کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے بہت پروفیشنل طریقے سے میڈیٹ کیا۔ پر کنکلوژن یہ تھا کہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہو پایا، ایک کمپلیٹ سٹیل میٹ۔ ڈیل ٹوٹ گئی مطلب؟ ہاں، وینس نے کلیئر کیا کہ یہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ امریکہ کی ریڈ لائن بہت کلیئر تھی، ایران کو ایک لمبا اور ٹھوس کمٹمنٹ دینا ہوگا کہ وہ کبھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے۔ پر جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، ایران کی فیسلٹیز تو آلریڈی بامب ہو چکی ہیں، تو کمٹمنٹ کس بات کا؟ فیسلٹیز ختم ہوتی ہیں، دماغ نہیں۔ وینس نے بتایا کہ ان کے سائنٹسٹ کی نالج اور ان کا ول یعنی ارادہ ابھی بھی وہی ہے۔ جب تک وہ ارادہ زندہ ہے، نیوکلیئر خطرہ بھی زندہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی نیشنل سیکیورٹی ٹیم، جس میں ٹرمپ، ایڈمرل کوپر، پیٹ بیچاپ
اور اسکاٹ پالر تھے، ان سب سے بات کر کے امریکہ نے اپنا بیسٹ اینڈ فائنل آفر ٹیبل پر رکھ دیا ہے۔ اب یہ ایران پر ہے کہ وہ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ Actually, from the beginning, we had doubt about this negotiation because we are sure that the American administration are not serious for negotiation. They wanted to buy time, they wanted to refresh themselves, but we wanted to show to the world that we are not the people of war, we are not the people of criticizing and struggling, we are the people of the peace. So we accepted negotiation, and finally we couldn't reach to the conclusion due to unlimited demand of United States of America. So they have said that nuclear program is one of the sticking points in the agreement. What is Iran's stance on that? Actually, as you know, we didn't start this war, we didn't initiate this war, and we are not initiator of the war. They imposed this war on us, and we started defend ourselves, and also we are ready to defend ourselves still, even for 2, 3, 5 years. So, but we are not going to sell our dignity, we are not going to submit ourselves, we are not going to give our country and our rights to the other side. بالکل، بال اب ایران کے کورٹ میں ہے۔ دوستوں، ہم نے آج جو دیکھا، ایک طرف دنیا کی تباہی، سپلائی چین کریشز، تیل کی قلت اور گلوبل اکانومی کا ٹوٹنا، اور دوسری طرف جیو پالیٹکس کی یہ شطرنج جہاں نیتا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو فیل کرنے میں لگے ہیں، یہ سب سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ صحیح میں یہ سب دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر کن کے ہاتھوں میں ہے۔ یہی میرا آخری سوال ہے آج سب کے لیے۔ اگر دنیا کا امن ان نیتاؤں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے ایگو اور پرسنل رائیولری جیسے ٹرمپ اور وینس کی جیلسی اس سے آگے نہیں سوچ پا رہے، تو کیا عام انسان کبھی اس دنیا میں سرکشت محسوس کر سکتا ہے؟ جیو پالیٹکس، آئل پرائسز اور انٹرنیشنل ٹریٹیز اپنی جگہ ہیں، پر دوستو، ان 168 معصوم بچیوں کا کیا؟ جنگ چاہے کوئی بھی جیتے، اصلی قیمت ہمیشہ ان معصوموں کو چکانی پڑتی ہے جن کے اسکول بیگز صرف کسی لپیل پن کی طرح ایک یادگار بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ سچ میں بہت ہیوی اور دل توڑنے والی سچائی ہے۔ ریسرچ حیدر حسن نے کی ہے۔ یو آر لسننگ ٹو وائس آف اردو پوڈ کاسٹ۔ خدا حافظ۔